بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں بیٹیوں کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے ان کے حقوق کے بارے میں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور بعض روایات میں آپ نے 3 بیٹیوں اور 2 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی تو کسی نے عرض کیا، اگر کسی کے ایک ہی لڑکی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی جنت کی بشارت دی، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ان پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب نزول رحمت ہے، لہٰذا جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ خوش ہو جائیں، ہرگز دل چھوٹا نہ کریں اور ان کو نعمت سمجھیں جن کی وجہ سے جنت مل جائے۔ وہ نعمت نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ پس بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر جس کے چہرے پر غم آ جائے، یہ شعار کافرانہ ہے، یعنی کافروں جیسا کام ہے، کیونکہ کافر بیٹیوں کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے اور زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو لعنت سمجھتے تھے کہ داماد ڈھونڈنا پڑے گا، اپنی سب کی سمجھتے تھے، اپنی انسلٹ سمجھتے تھے، اس لیے ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے شقی القالب اور جانور یہ لوگ تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب زندہ دفن کی جانے والیوں سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، ان بیٹیوں سے ہی تو انسان پیدا ہوتے ہیں، ان کو حقیر سمجھنا علامت کافرانہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیٹیوں کو مقدم فرمایا جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت مبارک ہے جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو۔ حدیث کے یہ الفاظ جن کا ترجمہ جو ہے یوں ہے کہ لہٰذا بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر سن کر مسکراؤ اور خوش ہو جاؤ اور سمجھو کہ گھر میں برکت نازل ہو گئی۔ اسلام نے بیٹیوں کو کیا عزت دی ہے، اس لیے بیٹیوں کو نعمت عظمہ سمجھو۔ انہی سے تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا۔ اگر بیٹیاں مبارک نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے نبی کا نسب بیٹی سے نہ چلاتا۔ معلوم ہوا کہ بیٹیاں بہت مبارک ہیں، اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھو۔ بیٹے تو بیٹیاں لاتے ہیں اور بیٹیاں بیٹے یعنی داماد لاتی ہیں۔ بعض اوقات داماد ایسا لائق مل گیا جو بیٹیوں سے بھی زیادہ خدمت گزار نکلا۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اس نیت سے بیٹا مانگو کہ اسے عالم اور حافظ بناؤں گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ والا بن جائے، دین کا کام کرنے والا، اور ہمارے دینی اداروں کو چلائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ بیٹیوں کے ذریعے سے ایک اور غیر اختیاری سنت نانا ہونے کی ادا ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا بنے، دادا نہ بنے، لہٰذا جو شخص بھی نانا ہونے کی سنت ادا کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے نانا نہیں بننا، بلکہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور پھر اس بیٹی کی شادی ہوئی اور اس بیٹی کی شادی کے بعد جو ان کے بچے ہوئے تو ان کے وہ نانا بنے، نانا ہونے کی بھی ادا ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اس کو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں،